نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، جس دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو شہید کیا گیا۔ اسی ضمن میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ احباب ذی وقار، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیں کہ میں اس پر جو میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میری قرابت سے محبت کرو، میری قرابت سے محبت کرو۔ دیکھا جائے تو اللہ نے اہل بیت سے محبت کا حکم دیا، صرف محبت کا ہی حکم نہیں دیا بلکہ مودت کا حکم دیا۔ دوستان محترم، محبت میں اور مودت میں ایک فرق ہے۔ محبت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے، مگر جس سے مودت ہو جائے اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم آج کل روزے رکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک پانی ہم نہیں پیتے، مگر پانی کے بغیر ہم پھر بھی زندہ ہیں۔ مگر اسی کے برعکس اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپ کر مر جاتی ہے، کیونکہ اس کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ اب علی اہل بیت میں شامل ہیں، گویا علی سے محبت کی، علی سے مودت کا حکم خود خدا دے رہا ہے۔ فرمایا میرے علی سے مودت کرو۔ اب مودت کا مطلب یہ ہے کہ علی سے محبت ایسی ہو جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، تم بھی علی کے بغیر زندہ نہ رہو۔ یا اس کا ایک اور معنی اگر اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، اگر تمہارے دلوں میں علی کی محبت زندہ ہے، تمہارے دلوں میں علی کی محبت کی شمع روشن ہے، تو تم زندہ ہو، اور اگر تمہارے دلوں سے علی کی محبت نکل جائے تو تم مر جاؤ۔ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ اگر علی کی محبت تمہارے دلوں میں زندہ ہے تو تم زندہ ہو، اور اگر علی کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے، علی کا عشق تمہارے دلوں سے نکل جائے تو تم مر جاؤ، پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یا پھر اگر اس کا ایک اور معنی لیا جائے تو اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے، اس معنی سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ یہ اللہ نے علی سے محبت کی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، حسنین کریمین سے محبت کا حکم دیا۔ اب جو خدا کا حکم نہ مانے، جو خدا کا حکم نہ مانے، اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی محبت تھی اہل بیت سے، مولا علی سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضور نے مولا علی کو کیا مقام، کیا مرتبہ عطا کیا، کیا شان عطا کی، جس کی وجہ سے علی علی بنے، جس نبی کی وجہ سے علی علی بنے، اس نبی نے اپنے علی کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔
سب سے پہلی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی، سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ اب حضور نے مومن اور منافق کے درمیان جس چیز کا فرق کیا ہے وہ علی کی محبت ہے، وہ علی کی مودت ہے۔ اب جو علی سے محبت کرتا ہے، جو علی سے مودت کرتا ہے، وہ مومن ہو گیا، اور جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے کینہ رکھا، جس نے علی سے محبت نہ کی، وہ منافق ہو گیا، وہ مومن نہ رہا۔ یہ حضور نے آج کے دور کے لیے، اس دور کی بھی بات تھی، آج کے دور کے لیے بھی ایک ہمیں سلوشن دے دیا کہ اگر تمہیں ایک مومن اور ایک منافق کا پتہ چلانا ہو کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اس کے سامنے ذکر علی شروع کر دو۔ اگر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے تو وہ مومن ہے، اگر وہ ادھر ادھر نکل جائے، دائیں بائیں کرے، تو وہ منافق ہے۔ یہ حضور نے ہمیں ایک راستہ عطا کر دیا۔ مومن اور منافق کے درمیان ایک ہی شے ہے جو فرق کرنے والی ہے، وہ علی کی محبت ہے۔ اسی طرح حضور نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر فرمایا جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب حضور نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا اور علی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کرنی ہے وہ پہلے علی کی اطاعت کرے، اگر وہ علی کی اطاعت نہیں کر سکتا تو وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتا۔ حضور کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علی کی اطاعت کی جائے، اور جس نے علی کی نافرمانی کر دی آٹومیٹیکلی وہ حضور کی نافرمانی ہو جائے گی۔ حضور نے خود فرمایا کہ جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور پھر جس نے حضور کی نافرمانی کر دی وہ آٹومیٹیکلی خدا کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، وہ خدا کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ وہی علی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو میرے علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن، اور جو میرے علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ اب ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اب حضور کی یہ دعا کہ اے اللہ جو میرے علی سے محبت کرے، جو میرے علی کو ولی جانے، تو اس سے محبت کر، تو اس کا ولی بن، اور جو میرے علی سے دشمنی رکھے، جو میرے علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ اب حضور کی یہ دعا قبول ہوئی ہوگی، ہمارا یہ ایمان ہے، تو پتہ یہ چلا اللہ بھی اس کا ولی ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ حضور نے مولا علی کے لیے دعا فرمائی۔ پتہ کیا چلا؟ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا ولی بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی بن جائے، اللہ ہمارا دوست بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علی کو ولی جانا جائے، علی کو ولی مانا جائے، تب خدا ہمارا ولی بنے گا، ہمارا دوست بنے گا۔ اب ایک آخری حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ پتہ یہ چلا کہ اب جس نے مولا علی کی مخالفت کر دی، مولا علی کے خلاف بولا، مولا علی کو برا کہا،
حقیقتاً اس نے مصطفیٰ کو برا کہا، مصطفیٰ کو برا بھلا کہا۔ یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اللہ نے آپ کو مقام و فضیلت عطا کی، وہ یہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے چند احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ایک آخری حدیث پاک جو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہ جو سب مل بیٹھے ہیں علی کا ذکر کر رہے ہیں، 21 رمضان المبارک ہے، ہر کوئی جگہ جگہ سوشل میڈیا پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چرچے ہیں۔ یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پوچھے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بس اتنا کہہ دے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا، حضور نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جس دور میں مولا علی موجود تھے، وہ لوگ جب جب علی کے چہرے کو تکتے محبت کی نگاہ سے تو ان کو عبادت کا ثواب ملتا تھا۔ اب علی موجود نہیں ہے، اب جس نے محبت سے علی کا ذکر کیا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ مقام، یہ شان مولا علی کی ہے۔ دوستان محترم، اب آخر میں، کیونکہ آج کا جو دن ہے، جس دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو شہید کیا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی شہادت کس نے کی، کیسے ہوئی۔ ابن ملجم نامی ایک خارجی، جس نے حضرت علی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور وہ کوفہ میں آ گیا، تو وہاں اس نے کچھ دیگر خوارج سے مل کر، جو مسلمانوں میں چھپ کر رہ رہے تھے، ان سے مل کر مولا علی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو 21 رمضان المبارک سے 2 دن قبل 19 رمضان المبارک کو وہ صبح فجر کی نماز میں مسجد میں جا کر چھپ کے بیٹھ گیا کہ مولا علی آئیں گے تو میں ان پر وار کروں گا۔ جیسے ہی حضرت علی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے آپ پر زہر آلود تلوار سے وار کیا، جس وار کے سبب آپ شدید زخمی ہوئے اور 2 دن بعد آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور وہ دن آج کا ہی دن ہے۔ اور اس طرح علم و معرفت کا ایک سمندر، ایک عشق عظیم عاشق رسول، جس کے دل میں ایمان کا جذبہ، ایمان کی قوت، جس کا دل ایمان کی شمع سے بھرا ہوا تھا، وہ شخصیت آج کے دن اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، اور جس طرح مولا علی کے دل میں عشق رسول تھا، جذبہ ایمان تھا، وہی جذبہ ایمانی، وہی عشق مصطفیٰ، وہی ادب مصطفیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس راستے پر گامزن ہو کر حضور کے سیرت مبارکہ پر چلتے ہوئے اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں اس زندگی کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔